السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، تو آپ سب اپنی اپنی بکس نکال لیجئے اسلامیات کی، اور چیپٹر آپ کا چل رہا ہے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ پیج نمبر 19 آپ نکال لیں گے تو آپ کو جو ہے چیپٹر نماز مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک جو پچھلے ہمارے 2 لیکچرز گزرے ہیں اس میں ہم ابھی تک اپنے 2 ٹاپک جو ہیں کور کر چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اپنا ٹاپک جو سمجھایا وہ تھا نماز کی اہمیت اور فضیلت، اور پریویس لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک پڑھا وہ تھا شرائط نماز، ٹھیک ہے؟ آج جو انشاءاللہ ہم ٹاپک پڑھیں گے انتہائی اہم ٹاپک ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فرائض نماز، یعنی نماز کے فرائض۔ اچھا، تو جو نیو ایڈمیشن ہے اور جو نیو اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، تو وہ یہ سن لیں کہ ابھی تک جو ہے ہم نے ہوم ورک وغیرہ کچھ نہیں دیا ہے، کام وغیرہ کچھ نہیں کرایا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک کی ترتیب سمجھا دی جائے گی، اور کوشچن آنسرز اور ایکسرسائز وغیرہ آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی۔ پھر آپ نے وہ کاپی میں جو ہے فیئر بھی کرنی ہے، اور پھر چیک کرنے کی جو بھی ترتیب ہوگی، فوٹوز بھیجیں گے یا پھر کاپیز کی اسکول میں ہو سکتا ہے ترتیب بنا لیں، کوئی منگوا لیں ہم کسی بھی طریقے سے، پھر وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے کلاس؟ اچھا، تو پہلے ہم خلاصے کے طور پر آپ کے جو 2 ٹاپک ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور ریکال ہو جائے، اور جو بچے آج سے جو ہے کلاس لے رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق، اس میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جنات اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو، انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے جو عبادات فرض کی ہیں ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی گئی ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عاقل اور بالغ پر فرض کی گئی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں۔ اگر انسان یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نہیں تو کم از کم لیٹ کر یا پھر اشارے سے اس کی ادائیگی ضرور کرتا ہے۔ پھر جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اس کے متعلق آپ کو تشریح کی گئی کہ مشرکوں میں سے نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو اسی بنا پر تمہیں چاہیے کہ ان جیسا کام مت کرو بلکہ نماز کی پابندی کرو۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، نیکسٹ پیج نمبر 20 پہ آپ دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، اور اول ترجیح تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ انسان جماعت سے نماز پڑھے، اگر وہ نہیں ہو سکے تو پھر کم سے کم وقت میں ادا کرے، یعنی وقت نکلنے سے پہلے، اور اگر اس وقت میں بھی ادا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ کم از کم پھر آخری درجے میں اس نماز کی بعد میں قضا کر لے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے متعلق حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 یہ کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2 آپ کے سامنے یہ ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی، پھر اس بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اور تیسری حدیث یہ آئی، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقتوں یعنی صبح اور عشاء والی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر اس حوالے سے بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بات آ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر پریویس لیکچر میں جو آپ کے سامنے ٹاپک ذکر ہوا وہ تھا شرائط نماز، یعنی نماز کی شرائط۔ پھر ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو شرائط اور فرائض کے درمیان ایک فرق بتایا تھا، یعنی شرائط نماز اور فرائض نماز میں کیا فرق ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں کو امید ہے یاد بھی ہوگا، پھر ایک دفعہ بتا دیتے ہیں۔ شرائط نماز ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی اور جن کو پورا کرنا نمازی کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں وہ ہیں جو کہ نماز کے باہر سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نماز کے اندر ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ اور فرائض نماز ان چیزوں کو کہا جاتا ہے
جن کی ادائیگی نمازی کے لیے نماز کے اندر پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر نمازی نماز کے اندر ان چیزوں کو پورا ادا نہ کر سکے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر شرائط نماز کے اندر یعنی وہ چیزیں جن کی ادائیگی نمازی کے لیے ضروری ہے اور وہ چیزیں نماز کے باہر سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ تھی طہارت۔ طہارت کے معنی ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ پھر اس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو، دوسری چیز یہ تھی کہ انسان کا لباس پاک ہو، اور تیسری چیز یہ تھی کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو۔ دوسری شرط جو نماز کی ذکر ہوئی وہ آپ کے سامنے ذکر ہوئی ستر عورت۔ عورت کے معنی ہم نے آپ کو بتایا، یہاں عورت چھپانے کے معنی میں ہے، یعنی ستر کو چھپانا، یعنی انسان جب نماز پڑھنے لگے تو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے پورے جسم کو چھپا دے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط جو آپ کے سامنے نماز کی ذکر ہوئی وہ تھی وقت، یعنی نماز کو اس کے وقت مقررہ پہ ادا کرنا اور قضا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط جو آپ کے سامنے نماز کی ذکر ہوئی وہ تھی استقبال قبلہ۔ استقبال کے معنی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی ہے متوجہ ہونا۔ استقبال قبلہ یعنی کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور آخری اور سب سے بنیادی شرط جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی وہ تھی نیت نماز، یعنی نمازی نماز پڑھنے سے پہلے دل میں یا پھر زبان سے اس نماز کی جو وہ پڑھ رہا ہے نیت کر لے۔ اگر اس نے نیت نہ کی تو اس شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو پچھلے 2 لیکچرز کا خلاصہ تھا جو کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ تو جو امید ہے کہ جو نیو ایڈمیشن ہوئے یا جو پریویس لیکچر ہمارے نہیں لے پائے تھے کسی وجہ سے مس کر گئے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر ڈیٹیل میں وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یوٹیوب پیج پہ جا کے وہاں پر جو ہے دونوں لیکچرز ڈیٹیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ سن بھی سکتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ سن لیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو ان ڈیٹیل بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کل جو ہے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے فرائض نماز۔ تو سب اپنی اپنی بکس کھول لیں اور پیج نمبر 20 میں نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ریڈ سے ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کی فرائض نماز، دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ رہیں۔ نماز پڑھنے کے کچھ فرائض بھی مقرر کیے گئے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کی کل تعداد 7 ہے جو کہ یہ ہیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ فرائض نماز وہ چیزیں ہیں جن کی پابندی نمازی کے لیے نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا، اب چاہے وہ جان کر چھوڑا ہو یا بھول کر، تو اس شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور وہ 7 فرائض کون کون سے ہیں آپ دیکھیں پیج نمبر 21 پہ 1 بائی 1 سارے لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے آگے خود بتا رہے ہیں، دیکھیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کی شروعات کرنا، یعنی جب انسان نماز کی نیت کر لے تو نیت کر لینے کے بعد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جو کہتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ انسان نماز کی شروعات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکبیر کہنا یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہاتھ اٹھا کر، یہ نماز کی فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض جو نماز کا ذکر ہوا وہ ہے قیام کرنا۔ قیام کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شخص کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہو اور کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہو تو اس شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر یہ نماز کے اندر قیام نہیں کر سکا اور کھڑا نہیں ہوا تو ایسے شخص کی بھی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرض دیکھیں قرات کرنا، یعنی کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر قرات کرے۔ پھر قرات آپ جانتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو اچھا پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ہم قرات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو امام کی قرات ہوتی ہے وہ پیچھے مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف آپ تکبیر کہہ کر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اور پھر امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور پھر سورت ملائیں گے۔ اگر فجر یا مغرب یا عشاء کی نماز ہو اور ظہر اور عصر کی ہو تو پھر وہ اپنا آرام سے یعنی کم آواز میں قرات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو قرات جو ہے یہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اس کے لیے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے کہ سورت بھی ملائی جاتی ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو سورہ فاتحہ کے ساتھ شروع کی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔
پھر چوتھا فرض جو نماز کا ذکر ہوا وہ ہے رکوع کرنا، یعنی کہ جب انسان قیام میں تلاوت سے فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب جھک کر رکوع کرتا ہے تو یہ رکوع کرنا بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص رکوع نہیں کر سکا تو ایسے شخص کی بھی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر پانچواں فرض جو ذکر ہوا وہ ہے سجدہ کرنا، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد جب انسان زمین میں سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کرنا بھی فرائض میں سے ہے، اگر کسی شخص نے نماز میں سجدہ نہیں کیا تو ایسے شخص کی بھی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے جو گھٹنے ہیں وہ زمین پر رکھے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ یعنی کہ ناک اور پیشانی زمین پہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر چھٹا فرض یہ ذکر ہوا کہ آخری جلسہ یعنی قعدہ کرنا۔ آخری جلسے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان نماز مکمل کر لے، اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں جو تشہد ہوتا ہے وہ آخری جلسہ ہوتا ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت کے آخر میں جب مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہ آخری جلسہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آخری جلسہ یعنی آخری اتحیات میں نماز کی بیٹھنا یہ فرائض میں سے ہے، اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو ایسے شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور سب سے آخری اور ساتواں فرض جو نماز کا ذکر ہوا وہ ہے سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا، یعنی کہ جب انسان آخری جلسے میں اتحیات میں بیٹھ جائے اور تشہد یعنی اتحیات مکمل کر لے اور درود شریف بھی پڑھ لے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے دائیں طرف پھیرے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف پھیر کر نماز کو مکمل کرے۔ تو یہ 7 نماز کے فرائض آپ کے سامنے ذکر ہوئے جن کی پابندی نمازی کے لیے نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، اگر وہ ان فرائض میں سے کسی کو پورا نہ کر سکا جان کر یا بھول کر تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو آپ کے سامنے لیکچر میں ذکر ہوگا اس میں آپ کو نماز کے فوائد کے بارے میں بتلایا جائے گا، کہ جب انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر پورے چیپٹر کا ایک دفعہ آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ جو ہے اس چیپٹر کا جو ہوم ورک اور اسائنمنٹ جو بھی ہوگا اس کی ترتیب آپ کو بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔